میری اس زندگی کے اتار چڑھاؤ، میرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز، میرے معاملات، میرے ساتھ کسی کی زیادتی، میرے ساتھ کسی کا بھلا کرنا، ان سب چیزوں میں اصل میں خدا کے ہاتھ کو میں مس کرتا رہا ہوں. یعنی اس ہاتھ کو کہ جو اصل میں مجھے اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ زندگی ٹوٹلی ایک جرنی آف اپرچونیٹیز ہے ٹو بیکم بیٹر ٹل دا لاسٹ بریتھ. ٹھیک ہے جی. ون آف دا موسٹ میننگ فل تھنگز دیٹ لائف پریزنٹس ٹو اس از دیٹ اٹ از اے کنٹینیوس جرنی آف امپروومنٹ اور آف ریٹروگریڈنگ. اگر میں نے آگے بڑھنا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پوٹینشیل بھی دیا ہوا ہے، یہ صلاحیت بھی دی ہوئی ہے کہ میں ہر سچویشن، ہر مختلف آنے والی سچویشن کے اندر اس چیز کو یاد رکھوں کہ یہ میرے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ کر رہی ہے خدا کی طرف بڑھنے کی یا دنیا کی طرف بڑھنے کی. اگر مجھے یہ یاد رہے کہ کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ایسا نہیں ہے کہ جو خدا سے ماوراء ہو رہا ہے، وہ چاہے میرے ساتھ کسی آدمی کا معاملہ ہو، چاہے میرے ساتھ حالات کی سچویشن میرے لیے پیدا ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ ہی مجھے ان سچویشنز کو فیس کروا رہا ہے اور اس کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جب میں وین آئی ٹیک دس انٹو اکاؤنٹ تو پھر نہ تو وہ بٹرنس پیدا ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ اٹ از ناٹ پیپل ہو آر ڈوئنگ اٹ ٹو می. اللہ تعالیٰ مجھے یہ اپرچونیٹیز دے رہا ہے. میرے لیے بڑا آسان ہے کسی کو اپنی سچویشن میں بلیم وردی قرار دے دینا اور اس کے نتیجے میں شاید اس سے نکل جاؤں گا، لیکن ہر سچویشن میرے سے یہ سوال کر رہی ہے. اصل میں میرے سے ہر سچویشن زندگی کی یہ سوال کر رہی ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے اور تم نے کس طرح سے، تمہاری پرائرٹی اب کیا ہے. کیا تم نے خدا کے قریب ہونا ہے یا دنیا کے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہی ہمیں ایک بیلنس میں رکھنے ہیں. ایک بیلنس کے رکھنے کا مطلب کیا ہے، یہ ہے جو اصل میں امپورٹنٹ ہے. یعنی دنیا کے معاملات کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کو فراموش کر کے کرنا ہے. اگر کر دیا خدا کو فراموش کر کے تو ہو سکتا ہے دنیا کے معاملات بہتر سالو ہو جائیں، لیکن اس کے نتیجے میں پھر خدا کی رضا حاصل کرنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ بی ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ فرام گاڈ ایدر. تو یہ جو بیلنس ہے یہ اصل میں اپنی نیچر میں یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہ ٹلٹ ہو اس کی طرف. دیکھیے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے سورہ نازیات میں، یعنی جب بیان کیا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے ٹرانسگریشن کا مرتکب ہوا اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، وہ ہے جو کہ جہنم میں جا رہا ہے. اور دوسری طرف کیا کہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتا رہا اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا رہا. یعنی اپنی خواہشات کو اس نے اپنا خدا نہیں بننے دیا، اس کو اپنا گائیڈ نہیں بننے دیا. یہی یہاں پر اگر آپ غور کریں تو بیلنس جس کا یہاں پر سٹرائک کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ اصل میں خدا کو ترجیح دینا ہے. تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ دنیا کے معاملات دنیا کی طرف لے کے جاؤ اور آخرت کے معاملات خدا کی رضا کے لیے کی جائیں، اصل میں دنیا ہی پورے کا پورا رستہ ہے آخرت کا. اس کو مجھے خدا کی سبمیشن میں گزارنا ہے اور یہ ہے جو کامیابی ہے. تو نہ تو بٹرنس پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں if I see God's hand in everything that is happening to me and around me, number one. number two, نہ وہ ہوپلیسنس پیدا ہوگی کہ جس میں انسان ایک جگہ زندگی پہ جا کر یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ میننگ لیس ہو گئی ہے. بیکاز ایوری ڈے that I have been given in this world is basically an opportunity to get closer to God. اگر میں اس کو اپرچونٹی بنا لوں تو پھر یہی وہ موقع ہے جو آج کے 24 گھنٹے نے دیا ہے اور یہ ہو سکتا ہے آخری ہوں. مائی ٹارگیٹ، مائی ڈیزائر، مائی پرپز، مائی موٹیو از کہ ایک آبسیشن کی حد تک اپنی زندگی میں، یعنی اس آبسیشن کی حد تک کہ جس کی وجہ سے پیغمبروں کو ان کے مخاطبین نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے کوئی، کہ جس کو صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ صرف ہمیں یہ بتا رہے کہ موت کے بعد تم نے جی اٹھنا ہے. تو یہ آبسیشن جو ہے، یہ ہم ایک ایسا گروپ فارم کریں کہ جس کو اس چیز کا ایک آبسیشن ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور تیار کرنے کے لیے بہتر بنانا ہے.